حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بھائیوں، اسلام میں اور قرآن و حدیث میں نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کو بتایا گیا ہے کہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کسی پیر و مرشد کے پاس، نہ کسی بزرگ اور ولی کے پاس، یہاں تک کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرما دیا ہے کہ یہ اختیار ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے۔ فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں وہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو ان سے کم تر کوئی ولی اور بزرگ وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ پہلی بات ہے کہ اسلام میں نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس پر ہر مسلمان کا پختہ یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ ہے، لیکن نقصان کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوگی، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے بشر علیہ علیہ کا، کہ شر اے اللہ تیری طرف نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو حسنہ نیکی تمہیں پہنچتی ہے، اچھائی تمہیں پہنچتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے۔ تمہاری کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ اور زیادہ کسی گناہ کو جنم دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ شعراء میں وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری پر جو فساد نظر آ رہا ہے جو لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، ان کے اعمال کی خرابی کی وجہ سے۔ یعنی ہمارے نفع کا مالک بھی اللہ ہے، ہمارے نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، لیکن نقصان کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوگی۔ نبیوں کی دعاؤں میں آپ کو یہ چیز ملے گی، مثلا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، بیماری کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی۔ ایوب علیہ السلام کی دعا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ یا اللہ جب مجھے ظلم تکلیف پہنچتی ہے، مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں یہ اس دعا کو ذکر کیا، انہوں نے کہا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے شیطان کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے، اس کی طرف سے تھکاوٹ، اس کی طرف سے یہ تکلیف اور عذاب پہنچا ہے۔ اے اللہ اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دے۔ ہاں برے عمل کا نتیجہ برا نکلتا ہے، اچھے عمل کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑ لو۔ کیوں؟ فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، یہ سچائی جو ہے یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ بندہ سچائی کے رستے پر چلتا رہتا ہے جہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا جھوٹ سے بچو، ان الکذب یہدی الی الفجور، یہ جھوٹ جو ہے یہ برائیوں کے رستے کی طرف لوگوں کو چلا دیتا ہے، اور بندے اس جھوٹ پر چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی جھوٹے لکھ دیے جاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ بھی جہنم بنتا ہے۔
یعنی ہمارے نفع نقصان کا مالک جو ہے یہ اللہ ہے، اور نفع کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی، نقصان کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوگی۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج 29 محرم الحرام ہے، آج شام یا کل کو چاند نظر آ جائے گا، اور ہمارے اس معاشرے کے اندر یعنی سفر کا مہینے کا چاند نظر آئے گا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ منحوس ہے، یعنی نفع نقصان کی نسبت دنوں اور مہینوں پر ڈالتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس طرح نحوست لیتے ہیں کہ کسی سفر پر جا رہے ہیں۔ جاہلیت کے اندر مشرک لوگ بھی یہ کیا کرتے تھے کہ اگر سفر کا ارادہ ہوتا تو پرندہ اڑا کر دیکھتے، اگر دائیں طرف جاتا تو کہتے سفر مبارک ہوگا، اگر بائیں طرف پرندہ اڑتا تو کہتے کہ سفر منحوس ثابت ہوگا، اس لیے سفر سے بعد آ جاتے تھے۔ راستے میں کالی بلی گزر گئی، یعنی اب بلی جو ہے یہ کسی کے نفع نقصان کی مالک بن گئی۔ اس طرح کہ اگر کوئی کام خراب ہو گیا تو یہ سوچنے بیٹھ جانا کہ آج صبح صبح پتہ نہیں کس سے ملاقات ہوئی تھی کہ آج تو ہر کام ہی خراب ہو رہا ہے۔ دکان کھولی اور اگر کوئی ایسا گاہک آ جائے جو ادھار مانگنے والا ہو تو اس کو منحوس سمجھنا۔ اس طرح یعنی کہ کچھ جانوروں الو کو منحوس سمجھنا اور دنوں کو منحوس سمجھنا، ان میں یعنی شادی بیاہ نہ کرنا، کسی خوشی کا اظہار نہ کرنا، آنکھ پھڑکے تو ڈر جانا، ہتھیلی پہ خارش ہو تو خوش ہو جانا کہ اب مال آئے گا۔ شریعت میں آپ دیکھیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ خود ساختہ ہے، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا صحیح بخاری کے اندر کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یوزن ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ زمانہ برا ہے، آج کا دن ہی منحوس ہے۔ یصب الدہر بید الامر، حالانکہ اقلب اللیل والنہار، اللہ نے فرمایا کہ وانا الدہر، میں زمانہ ہوں، میں زمانے کو الٹ پلٹتا ہوں۔ یہ جو رات اور دن ہے، قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ رات اور دن جو ہے یہ چاند کی وجہ سے ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اور چاند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا جو ہے یہ عالمی کیلنڈر ہے، یہ تمہیں جہاں تاریخ بتاتا ہے وہاں حج کے دن بھی بتلاتا ہے کہ حج کا مہینہ کون سا ہے، حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس سفر کے مہینے کے بارے میں آپ نے فرمایا لا سفرہ، سفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں مکمل حدیث اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ یعنی کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کئی بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی۔ مثلا سردی کا موسم ہو، کچھ لوگ ٹھنڈی چیزیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور انہیں نزلہ زکام نہیں ہوتا، کچھ کو ہو جاتا ہے۔ اگر بیماری متعدی ہوتی تو سب کو ہوتی، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تب وہ جراثیم اثر انداز ہوتے ہیں، ورنہ نہیں ہوتے۔ اس لیے فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا تیجارہ، اور نہ یہ پرندے کا اڑا کر اس سے نحوست لینا، اس سے پھال لینا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا ولا سفرہ، اور نہ سفر کی کوئی حقیقت، ولا غولا، اور نہ یہ بھوت پریت، یہ روحوں کا آنا، ہمارے ہاں یعنی کہا جاتا ہے جمعرات کو آتی ہیں روحوں کا آنا جانا، یہ ہندوؤں کے عقیدے میں تو ہے، جو مر گیا اس کے اور دنیا کے درمیان ایک آڑ اور پردہ برزخ کی زندگی ہے، وہ جہاں نہیں آ سکتا،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے شہید سے یہ کہہ دیا کہ تو واپس نہیں جا سکتا۔ اس نے جب اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ میں تیری راہ میں دوبارہ کٹنا چاہتا ہوں، تیری راہ میں دوبارہ شہادت کی موت پانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ بات پکی ہو چکی ہے کہ کسی نے دوبارہ نہیں جانا، بلا غولا بلا نوا، اور نہ یہ ستاروں کی تاثیر کی کوئی حیثیت ہے کہ فلاں کا ستارہ گردش میں ہے، فرمایا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جاہلیت کے اندر یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ولا سفرا، سفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیوں فرمایا؟ کیونکہ جاہلیت کے اندر یہ عرب کے جو مشرک تھے یہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، منحوس سمجھتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، خصوصاً پہلے 13 دن اس کو 13 تیزی کے نام سے کہتے ہیں، پھر کالے چنے وہ لوگوں کے درمیان بانٹے جاتے ہیں ابال کر تاکہ یہ نحوست ختم ہو، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں جی کہ اس مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، حقیقتاً بیمار تو ہوئے تھے آپ، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ مہینہ اس وجہ سے منحوس ہے کہ اس مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں، تو پھر اگلا مہینہ ربیع الاول کا جس میں فوت ہوئے ہیں وہ زیادہ منحوس ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں، اس میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، اس میں یعنی کہ ایک جشن کا سما کیا جاتا ہے جس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جاہلیت کے جو مشرک تھے وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ کیوں منحوس سمجھتے تھے؟ کیونکہ 3 مہینے حرمت والے پے در پہ آ گئے ہیں، ایک ذی القعدہ ہے، ایک ذو الحجہ ہے، ایک محرم الحرام ہے۔ 4 حرمت والوں مہینوں میں سے 3 مہینے اس سے پہلے مسلسل آئے ہیں، کوئی وقفہ نہیں ہے، اور یہ مشرکین عرب جو تھے یہ ان مہینوں کا، حرمت والے مہینوں کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ لوٹ مار ان کا پیشہ تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر چڑھ جانا یہ ان کا پیشہ تھا، کیونکہ یہ علاقہ جو ہے یہ بنجر ہے، کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، جہاں تک کہ اس قدر احترام کرتے تھے کہ اگر کسی نے کسی کے باپ کو بھی قتل کیا اس کی نظروں میں کے سامنے ان آجام میں، ان حرمت والے مہینوں میں پھر رہا ہوتا تھا اسے کچھ نہیں کہتے۔ لیکن جیسے ہی یہ محرم کا مہینہ جو تیسرا حرمت والا مہینہ ہے یہ ختم ہوتا تھا تو پھر وہی لوٹ مار کے لیے نکلتے اپنے گھروں سے اور قتل کا بدلہ لینے کے لیے نکلتے، تو گھر خالی ہو جاتے، سافر المکان، گھر خالی ہو جاتے، موتیں بہت زیادہ ہوتی تھی اس مہینے کے اندر۔ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ مہینہ ہی منحوس ہے، یعنی اصل چیز اپنے عمل کو نہیں دیکھا، اپنی عمل کی خرابی کو نہیں دیکھا، ہاں یہ کہہ دیا کہ یہ مہینہ ہی منحوس ہے، اور اس یعنی اپنے عمل کی جو خرابی ہے اس کو دنوں پر ڈال دیا ہے۔ حالانکہ نحوست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر نحوست ہوتی تو پھر ساری دنیا کے اندر مشرک ہوتی۔ ایک ہی مثلا ہمارے ہاں الو جو ہے، الو کا بولنا یہ نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ اب جہاں کوئی مرے گا، لیکن مغرب کے اندر الو یہ عقل مندی کی علامت ہے۔ مغرب اور یورپ کے اندر 13 کا ہنسا جو ہے یہ نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہ اگر کوئی عمارت کھڑی کرتے ہیں تو 13 ایرا کی منزل جو ہے اس کو وہ نام نہیں دیتے، 14 کا دے دیتے ہیں، لیکن چائنا کے اندر 13 کا ہنسا جو ہے وہ خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ پھر کسی کے ہاں کالا لباس، کسی کے ہاں سفید لباس، ہندوؤں کے ہاں آپ دیکھ لیں کہ وہ ان کا کوئی فوت ہو جائے تو سفید لباس پہنتے، ہمارے ہاں کالے لباس پہنتے۔ یعنی نحوست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے بارے میں فرمایا ولا سفرا، سفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں اسلام اس کے مقابلے میں ہمیں توکل کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ پر اعتماد کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ قرآن مجید کے اندر بار بار یہ کہا گیا ہے، ایمان کے ساتھ توکل کو جوڑا گیا ہے، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرو، توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ
तवक्कल करने वाला उससे मोहब्बत करता है। तवक्कुल क्या है? असबाब को इस्तेमाल करना, असबाब को इस्तेमाल करना, ये तवक्कुल है। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपना ऊँट छोड़ दूँ और अल्लाह पर तवक्कुल करूँ? आपने फरमाया नहीं, ये तवक्कुल नहीं है, बल्कि अपने ऊँट की रस्सी को बांध और फिर अल्लाह पर तवक्कुल कर। असबाब को इस्तेमाल करना ये तवक्कुल है। असला बनाना ये कुरान की तालीम है, वइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करना और ये कहना कि असला हमें बचा लेगा, ये शिरक है। असबाब पर भरोसा करना ये शिरक है। दवाई लेना सुन्नत है, लेकिन दवाई पर भरोसा कर लेना कि दवाई ली तो फिर शफा मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं। अगर दवाई के साथ शफा मिलती तो फिर जो दवाई खाते रहते हैं अमीर तबका, उन्हें तो मौत ही ना आए, क्योंकि शफा अल्लाह के हाथ में है। हाँ, असबाब इस्तेमाल करने के बावजूद नतीजा ना निकले तो फिर अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाए कि अल्लाह ताला इसी पर राज़ी है। मसलन आपने किसी जगह जाना है, लाहौर जाना है, साहिवाल जाना है, आपने ड्राइवर से कहा जी कि कार को अच्छी तरह चेक कर लेना है, 1.5-2 घंटे में हमने वहाँ पहुँचना है साहिवाल। उसने कहा जी कि सब कुछ रेडी है, तैयार है, पेट्रोल भी पूरा है, लेकिन रास्ते में अगर गाड़ी खराब हो जाए तो सब कुछ ठीक है, असबाब उसने इस्तेमाल किए, तो फिर ये कहे कि अगर तुम ये कर लेते वो कर लेते, नहीं, शरीयत ये नहीं कहती। शरीयत कहती है उस वक्त बंदा कहे कद्दर अल्लाह माशाअल्लाह वफ़ाला, जो अल्लाह ताला ने तकदीर में लिख दिया वही चाहा और वही किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया एहरिस मा यनफ़अका, जो चीज़ तुझे नफ़ा दे उसकी हिरस कर, जो चीज़ तुझे नफ़ा दे उसकी हिरस कर। वस्तईन बिल्लाह वला ताजद, और अल्लाह ताला से मदद मांगता रहे, आजिज़ ना बन। फरमाया फ़इन असाबका शैउन फला तकुल इन्नी फ़अलतु कज़ा व कज़ा। हाँ, अगर फिर हिरस के बावजूद, नफ़े वाली हिरस के बावजूद अगर तुम्हारा कोई काम खराब हो जाए तो ये ना कह कि अगर मैं फलां काम कर लेता तो ये हो जाता, ये हो जाता, अगर यूँ करता तो वो हो जाता। फरमाया ये ना कहो, क्योंकि अगर का लफ्ज़ ये शैतान का दरवाज़ा खोलता है। शैतान तो फिर बंदे को मायूस कर देता है अल्लाह ताला से। ये डिप्रेशन क्या है यानी ये डिप्रेशन क्या है? जो बंदा इसका शिकार होता है उसकी क्या कैफियत होती है कि किसी चीज़ को बार बार सोचते चला जाता है और फिर किसी बात के होने से खौफ ज़दा होता है, दूसरों के साथ अपना मुकाबला करता है। अगर वो चीज़ उसे ना मिले तो फिर वो यानी कि मायूस हो जाता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और ये डॉक्टर जो इसका इलाज करते हैं वो फिर क्या हल निकालते हैं, बस उसकी गुफ्तगू सुनते हैं। वो यानी अपने दिल का जो गुबार है वो उनके सामने रखता चला जाता है। बस डॉक्टर उसे एक उम्मीद की सूरत पैदा कर देते हैं। शरीयत कहती है कि अल्लाह से ना उम्मीद ना हो। वो ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो कि अल्लाह ताला सारे गुनाहों को बख्शने वाला है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वो ज़ात ऐसी है जो रहम करने वाली है और बख्शने वाली है। हाँ, अपने रब से बातें करो कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, उससे दोस्ती कर लो, रात की तन्हाइयों में उससे बातें करो, इसी का ये इलाज है। और आखिर में मैं आपके सामने एक हदीस बयान करता हूँ जो तवक्कुल पर मबनी है, जिसमें तवक्कुल का दर्स दिया गया, उसकी एक फजीलत भी आई है जो इस हदीस के अंदर है। सही बुखारी की एक हदीस है। ये इस हदीस को हुसैन बिन अब्दुर्रहमान और सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस एक हदीस के अंदर 2 हदीसें हैं और ये दोनों जो इस हदीस के रावी हैं ये इनका ताल्लुक ताबईन से है। ताबी वो होता है जिसने सहाबी को देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेहतरीन ज़माना
میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا، یعنی تبع تابعین کا زمانہ وہ بھی بہترین زمانہ ہے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے یہ تابعین کے طبقے سے تعلق رکھتی ہے، ان کی سوچ اور فکر آپ اس حدیث کے اندر دیکھیں۔ حسین بن عبد الرحمن وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر یہ تابعی تھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہے ان کے شاگرد تھا، کہ ایک دفعہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجلس میں یہ سوال کیا کہ رات جو ستارہ ٹوٹا ہے کیا تم نے یہ دیکھا ہے؟ رات جو ستارہ ٹوٹا ہے تم نے یہ دیکھا ہے؟ تو حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی آپ دیکھیں رات کی تاریکی میں وہ ستارہ دیکھا ہے، اور ساتھ ہی ایک وضاحت کی کہ میں نے یہ ستارہ اس وجہ سے دیکھا ہے کہ رات مجھے کسی بچھو نے ڈنگ مار لیا تھا، میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ یعنی سعید بن جبیر کے ذہن کے اندر یہ اشکال پیدا نہ ہو جائے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز کے لیے تہجد کے لیے اٹھاؤ، وضاحت کر دی، یعنی کس قدر انہیں اپنی نیکی کی فکر تھی، اس کا اظہار نہیں کر رہے۔ کہتے ہیں کہ رات مجھے کسی بچھو نے ڈنک مار لیا تھا، اس وجہ سے میں جاگ رہا تھا اور میں نے وہ ستارہ ٹوٹتا ہوا دیکھا تھا۔ تو سعید بن جبیر نے کہا پھر تم نے کیا کیا؟ یعنی یہ سلف صالحین کی زندگی کہ جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو اس سے دلیل طلب کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے پھر دم کروایا، کسی ساتھی کو طلب کیا، اس سے میں نے دم کا کہا اور اس نے مجھے دم کر دیا بچھو کے ڈنگ مارنے۔ اس نے کہا تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا؟ دلیل دو، دلیل کوئی دلیل ہے؟ یہ سلف صالحین کا طریقہ۔ حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی شابی نے، شابی وہ عامر بن شابی وہ تابعی ہے جس نے 500 صحابہ سے ملاقات کی ہے، صحیح بخاری کا یہ راوی ہے۔ اس نے ہم سے حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دم جو ہے یہ نظر بد اور یعنی کسی زہریلی چیز کے ڈنگ مارنے پر۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنی تو کہنے لگے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا اور پھر اس پر عمل کر لیا اس نے اچھا کیا۔ حدیث پر عمل کرنا یہ اچھی بات ہے۔ پھر سعید بن جبیر نے کہا کہ لیکن ہمیں ایک حدیث پہنچی ہے، وہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پہنچی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر امتیں پیش کی گئی، یعنی قیامت کا منظر مجھے دکھلایا گیا، امتیں پیش کی گئی کہ ایک نبی اس حشر کے میدان میں اکیلا کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہے، ساری زندگی دعوت دی، کوئی ایمان نہیں لایا، ایک بندہ ایمان لایا ہے، اور کوئی نبی اکیلا کھڑا ہے، یعنی انہوں نے کچھ دے کچھ لے کا سمجھوتا نہیں کیا۔ کیوں؟ حالانکہ یہ ان کی شکست نہیں ہے، انہوں نے اپنے منہج کو نہیں چھوڑا، اپنی دعوت سے یعنی انحراف کا رستہ اختیار نہیں کیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ بندوں کو اکٹھا کر لیں، نہیں، ساری زندگی دعوت دی۔ اس حشر کے میدان میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندہ کھڑا ہے، کوئی نبی ہے اس کے ساتھ 20 اور 25 افراد کھڑے ہیں، بس اتنے ہی مان لائیں۔ فرمایا کہ پھر میرے پاس سامنے سے ایک بہت بڑی جماعت گزری، میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ میری امت کے افراد ہوں، میری امت کے افراد۔ مجھے کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد ایک اور جماعت گزری جو اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے زیادہ بڑی جماعت تھی۔ مجھے بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے افراد ہیں، آپ کی امت کے جماعت کے لوگ ہیں، اور ان کے اندر 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ مسند احمد کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے ان 70,000 کی تعداد کو کم جانا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ 70,000 افراد جو میری امت میں سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، یہ تعداد تو بہت کم ہے۔
تو آپ دیکھیں حساب کتاب تو ہر کسی کا ہونا ہے، لیکن یہ بغیر حساب و کتاب کی کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب لینا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا تو حساب ہی نہ ہو، آپ کے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرا حساب دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ حساب یہ ہے کہ من نو کی فقط عذبا، جس سے اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ یہ کام کیوں کیا، اس بندے کے پاس اللہ کی کیوں کا جواب نہیں ہے۔ ہاں آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کو دیکھے گا، جانتا وہ پہلے سے ہے اور اس بندے کو چلتا کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ 70,000 افراد کم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا پر اس میں اضافہ کیا، ہر 1000 پر 70,000 بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی اپنے صحابہ کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے۔ یہ بات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے، صحابہ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ 70,000 افراد کون سے ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں جو باتیں کی وہ یہ تھی کہ یہ تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں جنہوں نے آپ کی صحبت میں رہے۔ کسی نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کے جو صحابی ہیں جب تک اسلام نہیں لائے، اسلام سے پہلے یہ تو شرک بھی کرتے رہے ہیں، یہ صحابہ کی اولادیں ہیں جنہوں نے اسلام میں پرورش پائی ہے اور شرک نہیں کیا اپنی پوری زندگی۔ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہاری کیا باتیں ہو رہی ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ 70,000 افراد آپ کے صحابہ ہیں یا صحابہ کے بچے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ہم الذین لا یسترقون ولا یکتبون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ افراد ہیں جو یہ 4 کام کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ ولا یسترقون، وہ دم کا مطالبہ نہیں کرتے۔ فرمایا ولا یکتبون، وہ داغ نہیں لگواتے، اپنے زخموں کا علاج کروانے کے لیے آگ سے علاج نہیں کرواتے ہیں۔ ولا یتطیرون، اور نہ وہ نحوست طلب کرتے ہیں، بلی سے نحوست طلب کر لی، فلاں بندے سے نحوست طلب۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ جہاں ولا یسترقون، وہ دم کا مطالبہ نہیں کرتے۔ پچھلی حدیث میں آیا کہ اس تابعی نے ایک بندے کو طلب کیا ہے اور دم کروایا ہے بچھو کے ڈنگ پر، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ دم یعنی کسی سے کروا لینا، جو سورہ فاتحہ کا کرے، آخری معوذتین کا کرے، وہ جائز ہے، لیکن اس فضیلت میں وہ بندہ پھر شامل نہیں ہوگا۔ 70,000 افراد جو بغیر حساب و کتاب جائے، یعنی کسی سے آپ دم کا مطالبہ نہ کریں۔ ہاں آپ بغیر مطالبے کے کسی کو دم کر دیں، آپ کا کوئی بھائی بیمار ہے، آپ اس کی تماداری کرنے جائیں اور اس کے مطالبے کے بغیر اسے کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک دیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے معوذتین کا دم کر کے آپ کے ہاتھوں پر پھونک ماری اور پھر آپ کے ہاتھ آپ کے جسم پر پھونک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دم کیا کرتے تھے، انی اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دم کر کے کہا کرتے تھے، یہ وہ دم ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو کیا کرتے تھے بغیر مطالبے کے ہوا۔ ہاں آپ اپنے آپ کو کوئی مسئلہ بنائے آپ خود دم کر لیں، لیکن کسی سے دم کا مطالبہ کرنا یہ شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے کہ یہ بندہ میری طرف متوجہ ہو، اور وہ چلا جاتا ہے کسی مولوی کے پاس، کسی مرشد کے پاس۔ اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے وہ جو بیچار اور لاچار بندے کی پکار کو سنتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ تو مضطر بندے کی پریشانی کو دور کرتا ہے، بندہ خود دعائیں کرے، خود اللہ تعالیٰ کی طرف لپکے۔ ہمارے ہاں یہ دھندا بن گیا ہے، بلکہ اس سے آگے تعویذ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے؟ من اللہ کا تمیمتن فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن پڑھ کر دم کرنا تو صحیح ہے، لیکن لکھ کر اگر گلے میں ڈال لیا جائے تو کیا؟ یعنی اسباب استعمال کرنا یہ توکل ہے، لیکن اسباب بھی وہ جو شریعت نے بتلائے ہیں۔ شریعت نے بتلایا کہ قرآن پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، دم کرو، لیکن شریعت نے یہ تو نہیں بتلایا کہ لکھ کر گلے میں لٹکا لو۔ شریعت نے قرآن کہتا ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ شہد کی بوتل لٹکا لے، یعنی وہ کہے گا نہیں یہ تو نہیں، شہد کا استعمال کرنا، اس کو زخموں پر لگانا یہ شفا ہے، اس وقت یہ نہیں کہیں۔ اور پھر اس پر دکانداریاں، بلکہ دم پر دکانداریاں کھولی ہوئی ہیں مولویوں نے، اور حدیث پیش کی جاتی ہے صحیح بخاری کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک قبیلے کے سردار کو دم کیا اور کچھ 20 کے قریب بکریاں بھی لی تھی۔ اس حدیث کے شروع کے اندر یہ ہے کہ اس وقت کوئی ہوٹل انڈسٹری نہیں ہوتی تھی، جب کچھ لوگ کسی جگہ اترتے تھے تو ان مقامی لوگوں کا یہ حق بنتا تھا کہ ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کریں۔ وہ صحابہ کسی جگہ گئے اور انہوں نے قبیلے کے سردار اور لوگوں سے کہا کہ ہمارے لیے حق ضیافت کا اہتمام کرو، انہوں نے انکار کر دیا، اور تھوڑی دیر بعد قبیلے کے سردار کو کسی چیز نے ڈنک مار لیا تو آگے جی ہمیں دم کر دو جی، کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو تب صحابی نے کہا کہ ہم تم سے بکریاں وصول کریں گے اس پر، لیکن جہاں تو ایک دکانداری بن گئی ہے اور پھر تعویذ دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا کوئی بھی چیز ہو، وہ پھر اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذمہ۔ کتنی بڑی بات! وَعَلَى اللَّهِ چوتھی، یعنی کیا؟ یہ 70,000 افراد وہ ہیں ہم الذین لا یسترقون، جو دم کا مطالبہ نہیں کرتے، ولا یکتبون، اور نہ آگ سے داغ لگواتے ہیں، ولا یتطیرون، اور نہ نحوست لیتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل اسباب کے ساتھ ہوتا ہے، اسباب وہ جو شریعت نے بتلائے ہیں۔ جادو کا علاج شریعت نے کیا بتلایا کہ قرآن کی سورہ بقرہ پڑھو، معوذتین پڑھو، لیکن آپ جادو کے علاج کے لیے کسی جادوگر کے پاس چلے جائیں، یہ شریعت نے علاج نہیں بتلایا، یہ کفر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔